اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی زندگی کی سچی قسط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سب کو السلام علیکم۔ آج کی قسط میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں میری جاب کیسی چلتی رہی اور آگے کیا ہوا۔ تو میں اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا، آئس کریم کا سیزن آف ہو گیا تھا، سردی کے دن آ گئے تھے۔ سردیوں میں سیل کم ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں یورپ میں تو آئس کریم سارا سال چلتی ہے، مگر ہمارے ہاں زیادہ تر سیزنل چلتی ہے۔ سردیوں میں اس کی سیل کم ہو جاتی ہے، کیونکہ سردیوں میں ہم پکوڑوں میں رسوں پہ لگ جاتے ہیں، پکوڑے، سموسے، چاٹ، اس طرف۔ ویسے تو سارا سال ہی چلتے ہیں، مگر آئس کریم جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو سیٹھ صاحب ہمارے جو ہیں، ان کی ادھر بھی شادیاں ہوئی تھی، ایک کے دو، اور یہ ان کا پرسنل معاملہ ہے، اور انگلینڈ میں بھی ان کی شادی ہوئی تھی۔ تو وہ ہر 6 مہینے بعد انگلینڈ جاتے تھے، 15 دن کے لیے، 20 دن کے لیے۔ تو میں نے اپنے اسسٹنٹ کو پہلے ہی کہہ دیا کہ سیٹھ صاحب انگلینڈ جا رہے ہیں، تو امید ہے کہ وہاں سے ہمیں جو ہے لیٹر آئے گا یا پیغام آئے گا کہ آپ نوکری سے فارغ ہیں۔ تو اسسٹنٹ میرا ہنس پڑا، کہتا ہے نہیں، ایسی بات نہیں ہے، سیٹھ صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں، اب تو اتنے دن ہو گئے ہیں، مہینے ہو گئے ہیں، ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، تو اب میں نے کہا آپ کا بھی تجربہ ہے اور میرا بھی تجربہ ہے، میں نے کافی جگہوں پہ کام کیا ہے ان سیٹوں کے ساتھ، اور میں ان کی تھوڑی تھوڑی فطرت سے بھی واقف ہوں، پاکستانی سیٹ اسپیشلی، کیونکہ باہر آپ کام کریں نا تو وہ آپ کو انسینٹو دیتے ہیں۔ تو یہاں آپ جتنا کام زیادہ کریں نا، جو پاکستانی ہے، ملٹی نیشنل کی میں بات نہیں کر رہا، جہاں آپ یہ ایک تلخ حقیقت ہے، جہاں آپ جتنا زیادہ کام کریں یہ اتنی آپ سے زیادہ کام لیں گے، یعنی اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ تو یہ یہاں کے لوگوں کا وتیرہ ہے، جو بھی اونر ہیں۔ آپ عام ایک کنسپٹ ہے، آپ مزدور لگاتے ہیں گھر، تو اس کو آپ چھوڑتے ہیں، شام تک نہیں چھوڑیں گے بلکہ کہتے رہیں گے یہ بھی کر، یہ بھی کر۔ مستری لگاتے ہیں اپنے مکان کے لیے، یعنی اگلے بندے کا احساس بہت کم لوگ ہیں جو یہاں پر کرتے ہیں۔ یہاں جو ہمارا فیوڈل طبقہ ہے نا، وہ چاہتا ہے کہ ہم خون چوسیں، جو مڈل مین ہے اور جو غریب ہے اس کا خون بھی چوس لیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہماری تجوریاں بھری ہوئی ہوں۔ بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے، کیونکہ جب میں ہیومن رائٹس کی طرف ویڈیو لگاؤں گا تو اس میں یہ ساری چیزیں آئیں گی انشاءاللہ بفضل خدا۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سیٹھ صاحب چلے گئے انگلینڈ، تو وہاں سے انہوں نے اپنے بیٹے کو فون کیا کہ نصیر اور دوسرا جو منیر لڑکا ہے، ان دونوں کو کہو کہ جب میں آؤں گا یہ اس وقت آئیں۔ ہم سمجھ گئے کہ جب میں آؤں گا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس وقت آئیں، اپنا حساب کروں گا ان کا اور ان کو پیمنٹ کر دوں گا۔ تو بہرحال سیٹھ صاحب کو 1.5-2 مہینے بعد گھر اپنے آ گئے فیکٹری میں، تو ہم نے فون کیا تو ہمیں اطلاع ملی کہ 2 دن بعد آ کے اپنے پیسے بقایا حساب لے جائیں اور آپ فارغ ہیں۔ ہم نے کہا جی گڈ۔ ہم گئے، اپنے پیسے لیے، سیٹھ صاحب سے ہاتھ ملایا اور اپنے گھر چلے گئے، کیونکہ جس طرح ہاتھ ملا کے آدمی جاب کرتا ہے اسی طرح ہاتھ ملا کے جاب کو چھوڑنا چاہیے۔ ہمارا وقت اچھا گزرا تھا،
انہیں اب ہم پسند نہیں تھے. ہم نے کہا ویل اینڈ گڈ. تو دوستو یہاں پر میں اس قسط کا اختتام کروں گا. اب آگے مجھے کون سی جاب ملتی ہے، کیسی ملتی ہے، یہی 3 سال تک کی ملتی ہے کہ 3 سال لگاؤ اور پھر جاب تلاش کرو، یا کہ لمبا ٹنور کی جاب ملتی ہے، وہ اگلی قسط میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس جاب میں کیا کیا تھا، کیا کیا پرابلم مجھے آئے. ہاں ایک بات میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ میرا گھر بالکل سموتھ چل رہا تھا، کوئی پرابلم نہیں تھی. بلکہ میں نے اگلی قسط میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ میں نے اپنا پرانا گھر سیل کر دیا تھا اور بڑا گھر جو ہے وہ میں نے لے لیا تھا. تو اللہ کا کرم تھا، کوئی اور پرابلم نہیں تھے. بہرحال اس سٹیج پہ میری نوکری چھوٹ گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت دے، تندرستی دے، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. میری صحت کے لیے دعا کرنا. نیکسٹ سٹرگل اگلی قسط میں. اللہ حافظ.